الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے تاکہ معاف کرے آپ کو اللہ تعالیٰ جو آگے ہوئی آپ کی لغزشیں اور جو پیچھے، اور پورا کرے اپنی نعمتوں کو آپ پر، اور راہ دکھلائے آپ کو صراط مستقیم کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے مضبوط ترین مدد۔ تو سورہ فتح کے شان نزول اور اس کا پس منظر ذکر ہو چکا ہے۔ اب آیات کی مختصر تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حدیبیہ سے واپسی پر جب سورت نازل کی تو عمرہ کے بغیر لوگ واپس ہوئے تھے۔ عمرہ نہ ہونے کا سخت افسوس تھا، دل افسردہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ سورت نازل کر کے یہ خوشخبری سنائی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو اس صلح کے عوض میں فتح مبین عطا کر دی ہے۔ چنانچہ یہ اشارہ تھا فتح مکہ کی طرف کہ بظاہر سارے احوال ہمارے خلاف ہیں، لیکن انہی احوال کے اندر سے آپ دیکھیں گے کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ ایسا ماحول بنا دے گا کہ جس مکہ میں آپ کو داخل نہیں ہونے دیا گیا اس مکہ میں آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ یہ فتح مبین ہے۔ یہ صلح اصل میں مسلمانوں کی کامیابی کی پہلی منزل ہے۔ چنانچہ اس کے ظاہر کو تو سمجھنا اس ماحول کے اندر جو لوگ مصروف تھے، مبتلا تھے، مشکل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کی ابتدا میں جب یہ سورت نازل ہوئی حضور نے ان صحابہ کو پڑھ کر سنائی تو حضرت عمر پھر بول پڑے، یا رسول اللہ یہ فتح مبین ہے، ہم کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا اور ہم واپس جا رہے ہیں۔ فرمایا ہاں یہ فتح مبین ہے، اللہ کے اس ارشاد پر یقین رکھو۔ اب تمام صحابہ کرام نے کھلے دل سے اللہ کی اس خوشخبری کو، مژدہ کو قبول فرماتے ہوئے اللہ کے محبوب کی اتباع میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اب انعامات فرمائے ہیں کہ یہ فتح مبین اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کے ضمن میں اللہ نے آپ کو یہ انعام ہے۔ پہلی بات فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے جو آپ کی ذنب، لغزشیں، خطائیں اس کے نزول سے پہلے ہوئی، وما تأخر، اور جو اس کے بعد بھی ہوں گی، بعد والی بھی، اللہ آپ کو ساری درگزر کر دے۔ پیچھے یہ گزر چکا ہے سورہ محمد میں کہ لفظ ذنب کا عام طور پر تو معنی ہے گناہ، لیکن جب اس کی نسبت ہو انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی اور رسول کی طرف تو اس وقت یہ اپنے صریح معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے کہ انبیاء گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو لفظ ذم جب نسبت اس کی ہو نبی کی طرف تو پھر اس سے مراد کہ وہ کام جو اپنی ذات کے اعتبار سے تو مباح ہو، فی نفس ہی تو اس کے
ممنوع ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو، لیکن وہ کام اولو العزم اور صاحب مرتبت اور بلند درجے کے لوگوں کی شان کے مناسب نہ ہو، یہ کام ان سے صادر ہو جائے تو اس کو ذم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جو کام فی نفسی ہی جائز ہو، اس کو انبیاء کے حق میں اللہ تعالیٰ مناسب نہ سمجھے تو اس کو بھول چوک کے معنی میں استعمال کرتے ہوئے لفظ ذم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر کام آپ سے ہو بھی جائے جو آپ کی شان کے مناسب نہیں تھا، آپ سے ہو بھی جائے، تو پھر بھی اللہ جل شانہ نے آپ کو وہ معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب تیاری ہو رہی تھی تو کچھ لوگ آ کر درخواستیں دے دے کر جہاد میں نہ جانے کی چھٹی لے رہے تھے۔ تو اس وقت موقع ایسا تھا کہ چھٹی لینا اسلام کا، مجاہدین کا، اسلامی حکومت کا دشمن کے مقابلے میں کمزوری دکھانا تھا، تو اس وقت پیچھے لینا تو اللہ کو ناپسند تھا، گناہ کی بات تھی۔ تو ان چھٹی لینے والے جو تھے وہ اندر سے مسلمان تھے نہیں، منافق تھے، اوپر سے مسلمان شو ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے عذر بیان کر کے آپ سے چھٹی لے لی۔ تو اس وقت چھٹی دینا فی نفس ہی تو مباح ہے، کسی کا عذر سنا اس کو چھٹی دے دی، آپ کا اختیار ہے، نہ دی آپ کا اختیار ہے۔ لیکن اس وقت جو چھٹی لی اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے محبوبانہ طور پر اپنے محبوب کو تنبیہ میں فرمایا عفا اللہ عنک، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، ان کو چھٹی دی کیوں تھی؟ عفا اللہ عنک، اب چھٹی دینا کوئی شرعاً ممنوع نہیں، حرام نہیں، مباح کام تھا، اختیار ہے، ثواب دی دی، کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے۔ اب کلاس میں 10 طالب علم ہیں، ایک نے آ کر استاد سے چھٹی مانگی، استاد نے نہیں دی، دوسرے نے آ کر مانگی، استاد نے دے دی، تو جس کو نہیں ملی وہ اعتراض کرے نہیں جی یہ تو بڑی زیادتی ہے، اس کو آپ نے دے دی اور مجھے نہیں دی۔ بھائی استاد کا ثواب دی اختیار ہے، جس کے حق میں مناسب سمجھتا ہے دے دیتا ہے، جس کے حق میں مناسب نہیں سمجھتا نہیں دیتا۔ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی نقصان کی بات نہیں، ثواب دی اختیار ہے۔ تو آپ کو یہ اختیار ہے، لیکن اس موقع پر مناسب نہیں تھا دینا، وہ آپ نے دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لهم، کیوں دیا آپ نے کچھ نہیں۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اللہ جل شانہ اپنے نبی کو اس کو ذم سے تعبیر کرتے ہوئے معافی کا اعلان کر دیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ آپ کے اگلے پچھلے ساری لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے۔ اس فتح مبین کے انعام میں ایک تو یہ آیا، دوسرا فرمایا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ کی آپ پر جو پہلے سے نعمتیں جاری ہیں ان نعمتوں میں ایک اضافہ یہ بھی ہو جائے اور اللہ اپنی نعمتیں آپ پر مکمل کرے جتنی اللہ نعمتیں آپ کو دینا چاہتا ہے۔ تیسری بات فرمائی وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم کا راستہ دکھلائے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر انسان اللہ کا حقیقی معنوں میں بندہ بنتا ہے، اور جس راستے پر چلتے ہوئے موت آئے تو انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی منزل مقصود جنت تک پہنچنے کا راستہ ملتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سلوک کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صراط مستقیم کا راستہ دکھلانا ہے۔ اور یہاں عالم نے ایک سوال کیا ہے کہ حضور تو پہلے دن سے صراط مستقیم پر کھڑے ہیں، پہلے دن سے، اور نبوت کے ملنے کے بعد اسی صراط مستقیم کی دعوت کو دے رہے ہیں، اور یہاں
13 سال مکی دعوت صراط مستقیم کی اور 6 سال مدینہ کے، 19 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. اللہ کہتے ہیں یہدیک صراط مستقیما، اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم کا راستہ دکھلائے. یہ انعام ہے اس سلوک کے ضمن میں. تو صراط مستقیم تو پہلے سے ہی، پھر کون سا یہاں صراط مستقیم کا راستہ دکھلانے کی بات ہوئی؟ تو فرمایا کہ ہدایت کے معانی میں ایک معنی تو فقط راستے کا معلوم ہونا ہے، فقط راستے کا معلوم ہونا ہے، وہ تو پہلے سے معلوم ہے. اور اس ہدایت کے معنی میں آگے معانی بہت سارے ہیں جن میں درجات کی بلندی. تو نبی کا ہر دن اللہ کے ہاں درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، ہر دن درجے بلند ہوتے رہتے ہیں. ان بلند درجوں کی رہنمائی کی طرف اشارہ کرتے فرمایا یہدیک صراطا مستقیما. اس کے ضمن میں اللہ آپ کو صراط مستقیم کی راہ اور بلند درجوں کی دکھلائے گا. ایسے ایسے کام ہوں گے جن سے اور درجے بلند ہو جائیں گے. اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ راستہ دکھلانا دو طرح کا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ آدمی سے، کسی نے آپ سے مسئلہ راستہ پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے راستہ معلوم نہیں. تو اب اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو زبانی طور پر راستہ علامات کے ساتھ بتا دیا کہ آپ فلاں جگہ جائیں، فلاں سے دائیں طرف مڑنا ہے، پھر نیچے جائیں، پھر فلاں جگہ جائیں، آگے یہ ایک راستہ ہوگا، ایک یہ بورڈ ہوگا، اس طرح کی عمارت ہوگی، اس طرح کا گیٹ ہوگا. یہ ساری نشانیاں زبانی بتا کر بندے کو بھیج دیا. ایک طریقہ یہ ہے. اس طریقے پر عین ممکن ہے وہ ساری علامتیں یاد رکھے اور دیکھتے 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 اپنی منزل تک پہنچ جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ راستے میں پھر بھول جائے اور آگے سے پھر کسی سے پوچھنا پڑے دوبارہ. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وقت نکال لیا اور آپ نے کہا میں آپ کو خود چھوڑ کے آتا ہوں. تو جب آپ نے اپنا وقت نکالا اور اس کو پکڑ لیا، اس کے ساتھ ہو گئے اور جا کر اس کو اس منزل پر سٹاپ پر چھوڑا، اب یہ آدمی منزل مقصود بھولے گا؟ جو کبھی نہیں بھولے گا. تو فرمایا یہ دوسرا معنی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اے نبی، صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ یہ تو بتلا دیا، جب آپ اس پر چلیں گے تو ہم آپ کی ایسی مدد فرمائیں گے کہ سیدھا جنت میں چھوڑ کے آ جائیں گے، سیدھا جنت میں. اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ایک ہے راستہ بتلا دینا اور ایک ہے اس راستے پر ساتھ رہبر بن کے منزل مقصود تک پہنچا دینا. ایک دہریے نے جو ہے وہ مناظرہ کرتے ہوئے ایک عالم سے یہ اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم صراط مستقیم پر ہیں، اور تم 70 سال ہو گئے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے، 80 سال ہو گئے، اور اب بھی تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم. تو میں نے کہا مجھے سیدھا راستہ دکھا دو. تو حالت ذکر نہیں پتا لبا 60 سال یہ پڑھنا، 70 سال یہ پڑھنا، تو پھر کیا راستہ ہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، بھائی راستہ بتلانے کی دو باتیں ہیں. ایک یہ ہے میں نے آپ سے راستہ پوچھا اور آپ نے زبانی بتا دیا وہ جگہ ہے جاؤ، میں راستے میں پھر بھول سکتا ہوں، میں راستے میں پھر بھول سکتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ تم مجھے انگلی سے پکڑو اور جا کر منزل پر چھوڑاؤ. تو زبانی راستہ اللہ کے نبیوں نے ہم کو بتا دیا، زبانی راستہ اللہ کے نبیوں نے ہم کو دنیا میں بتا دیا. لا الہ الا اللہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. راستہ اللہ کے نبیوں نے زبانی بتا دیا. ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو نے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں راستہ تو دکھلا دیا، ہم اس پر چل رہے ہیں، لیکن کیا پتا کس وقت شیطان ہم کو اس راستے سے ہٹا دے، تو ہماری انگلی پکڑ لے، موت تک ہم کو اس راستے پر چلا اور جنت تک اس راستے پر ہم کو خود پہنچا،
ہم اللہ سے یہ دوسرا معنی مانگتے ہیں جو تم کو نہیں پتا ہے. تو یہ اللہ نے انعام دیا یہدیک صراطا مستقیما. اور آگے انعام فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اس وقت تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑی کمزوری ہوئی ہے, ہم کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا, ہم کو اسی طرح واپس کیا گیا. اس وقت آپ نے اللہ کا یہ حکم مان کر صلح کر کے نبی کی اتباع میں آپ لوگ چلے گئے واپس. لیکن آپ یاد رکھو اس صلح کے ضمن میں اللہ نے ایسی فتح مبین عطا کر دی ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بعد آگے چل کر آپ کی جو مدد کرے گا وہ نصرًا عزیزا, بڑی غالب قسم کی مدد ہوگی, بڑی مضبوط قسم کی مدد ہوگی. جس طرف تم جاؤ گے فاتح تم بنو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس چلے گئے, مدینہ پہنچے تو آپ نے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط بھی لکھے, اور پھر آپ نے خیبر کو بھی 7 ہجری میں کیا کر لیا, خیبر 100 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے, 100 میل کے فاصلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو بھی فتح کر لیا. مکہ فتح ہونے سے پہلے خیبر فتح ہو گیا, اور اس خیبر کی فتح میں مسلمان مجاہدین امیر ہو گئے. وہ یہود کے سارے کھیت, وہ یہود کے سارے باغات وہ مسلمانوں کی ملکیت آ گئے, اور یہودیوں کو ایک معاہدے کے تحت وہاں ذمہ بنا کر برقرار رکھا گیا کہ اپنی زمینوں کا خراج ہمیں دو گے, اپنی گردنوں کا جزیہ ہمیں دو گے. اس سے مسلمان اتنے مالدار ہو گئے. چنانچہ وہ بھی تیاری ہو گئی, اور 7 ہجری میں آپ نے معاہدے کے تحت آ کر عمرہ کر کے واپس چلے گئے. تو اللہ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ 8 ہجری کو اللہ نے مکہ ہی فتح کرا دیا. تو مکہ فتح ہوا تو پورے عرب اسلام غالب ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب دوڑ پڑا. قرآن نے خود کا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. ایسا وقت آ گیا کہ گھر گھر جا کر دعوت پہنچانے کی باری نہیں رہی, پورے قبیلے آپ کے پاس آ رہے ہیں دین قبول کرنے کے لیے. ینصرک اللہ نصرا عزیزا, اللہ آپ کی مدد کرے گا جو مضبوط مدد ہوگی, قوی مدد ہوگی. اللہ جل شانہ ہمیں دین کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا